بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة الحسين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين خصوصا بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراه بمقدمه الفداء واللعنة الدائمة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومكسري شانهم ومنزلتهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا کافی سارے تشریف فرمائیں درود صلوات کو بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی محمد خوش قسمت ہے وہ قوم جس قوم کا علی امام ہے دنیا اپنے پیر گنتی کے ذریعے جمہوریت کے ذریعے بنانے کی کوشش کرتی ہے میرے ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے ناراض نہیں ہونا میں آپ کا مہمان ہوں آج 7 محرم کی رات ہے 4-5 دن میکسیمم میں اپنے وطن کو خدا خیر کرے چلا جاؤں گا پھر نصیب قسمت ہماری ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جو بات سچی ہے وہ کام ہوتا رہے گا آپ میری طرف توجہ رکھیں جو بات سچی ہے وہ یہ کہ یہ جو سامنے والا مجمع بیٹھا ہے مجھے لگتا ہے یہی جاگ رہا ہے پیچھے والے سو رہے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو شاید بات میری سمجھ نہیں آ رہی یا وہ خاموش ہو کے سنتے ہیں بہرحال جو بھی کیفیت ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک محمد و آل محمد کا بیان مؤثر کر کے پہنچا سکوں اگر آپ کا دل کہے تو داد دیجئے گا دل نہ کہے تو خاموش ہو کر بیٹھ جائیے گا کیونکہ بس اوقات خاموش رہنا بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے پر محمد و آل محمد صلوات اللہ خوش قسمت ہے وہ قوم جس قوم کا علی امام ہے لوگ اپنے پیر اپنے مرشد اپنے راہبر مربی قائد لیڈر چنتی ہے الیکشن کے ذریعے یا پھر سلیکشن کے ذریعے چنے جاتے ہیں اور جب بعد میں پتہ چلتا ہے پہلے تو کچھ اور تھے بعد میں کچھ اور نکلتے ہیں تاریخ بشریت گواہ ہے 1400 سال ہو گئے اللہ نے علی اور اولاد علی کی شکل میں آپ کو وہ رہبر مربی عطا کیے قیامت تک کسی بشر کی جرت نہیں کہ جو علی کی ابا پر بھی داغ لگا سکے ماشاءاللہ
سلامت رہے یہ ہاتھ جو علی کے ذکر میں بلند ہوتے ہیں، سلامتی ہو ان قلوب پر جو قلوب علی کے ذکر سے منور ہوتے ہیں۔ آواز کو تھوڑا سیٹ کریں۔ سلامت رہے وہ ہاتھ جو اس مقدس نام پہ بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ اللہ کا سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ یا میں عرض کر رہا ہوں سلامت رہے وہ ہاتھ جو اس نام پہ بلند ہوتے ہیں، بلند ہوتے رہیں گے۔ سلامت رہے وہ زبانیں جو علی کے فضائل میں بولتی رہیں، سلامت رہے وہ قلم جو علی کے فضائل لکھتے رہے، سلامت رہے وہ آنکھیں جو علی کے فضائل پڑھتی رہی، سلامت رہے وہ کان جو علی کے فضائل سنتے رہے، سلامت رہے وہ چہرے جو علی کے نام سے مسکراتے رہے۔ من کی جاگیر پہ ایقان کا پیرا کر دے، من کی جاگیر پہ ایقان کا پیرا کر دے، میرے عرفان ولا کو اور بھی گہرا کر دے۔ تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ اس کی محبت جو ہے، ان کی الفت اور ان کی عقیدت چھلک رہی تھی آخر تک، جہاں تک میری آواز جائے ان کی آواز میں اپنی آواز شامل کریں۔ جو انہوں نے آخری بات کہی ہے وہی بات تو اگر سب کو سمجھ آ جاتی تو پوری دنیا علی ولی اللہ کرتی۔ ماشاءاللہ۔ تو میں بھی آپ کو جواب دے دوں، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، میں آپ کو جواب دے دوں۔ آپ نے شاہ صاحب نے آپ نے جو ربائیاں پڑھی ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی آپ کو ربائی میں جواب دوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں اردو میں جواب نہیں دوں گا، میرا ذوق عربی ہے تو میں جواب بھی عربی ربائی میں دوں گا، ترجمہ پھر کروں گا، لطف اٹھانا۔ علامہ ہلی نام سنا ہوگا، علامہ ہلی کی کتاب ہے کشف الیقین۔ آواز تو میری آ رہی ہے نا؟ مجھے آواز ٹھیک سے آخر تک آواز آ رہی ہے میری؟ علامہ ہلی کی کتاب کشف الیقین، صفحہ نمبر 23، ابتدائی صفحہ، شاہ صاحب ابتدائی صفحہ، وہاں پر وہ کیونکہ وہ پوری جو کتاب ہے وہ مولا علی کے فضائل پہ لکھی گئی ہے، پوری کتاب مولا علی کے فضائل پہ۔ علامہ ہلی کشف الیقین کے مقدمے میں لکھتے ہیں کسی شاعر کا قول، اس کا نظریہ، وہ شاعر ہر وقت علی 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 کہتا تھا، پڑھتا تھا، لکھتا تھا، لوگ اسے ملامت کرتے تھے، یار کسی اور کا بھی ذکر کر لیا کرو، ہر وقت علی علی کرتے ہو، پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، ابھی علی کے فضائل ختم نہیں ہوتے، کسی اور کا نمبر ہی نہیں آتا۔ گلی گلی میں جو علی علی عام کرتا ہے، گلی گلی میں جو علی علی عام کرتا ہے، نبیوں کے ہم پلہ وہ کام کرتا ہے، محب حیدر کی اوقات دنیا کو بتانے کے لیے بلال سرعام جنت نیلام کرتا ہے۔ نعرہ اب سنیں، انہیں ملامت کرتے تھے، سرزنش کرتے تھے اس شاعر کی، اس نے قلم اٹھائی اور اسی ربائی کو علامہ ہلی نے اپنی کتاب کے مقدمے سرنامہ کلام میں لکھ دیا۔ کیا اشعار ہے؟ شاعر نے کہا لا تلمونی فی ترک مدح علی انا ادری بالعمر منکا و اخبر ان اہل السماء والارض فی العجد سواء ان حسر اوصاف کمبر۔ ارے کم وقت، میں
علی کے فضائل پڑھتا ہوں تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے، میں لکھتا ہوں تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے، میں تجھ سے بہتر معاملے کو سمجھ سکتا ہوں۔ ارے تو جو علی کی بات کرتا ہے کہ زمین اور آسمان والے مل کے بھی علی کے غلام کعبہ کے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کمبل سمجھ میں نہیں آتا تو ہم چلے ہیں مولا علی کو سمجھنے کے لیے، اور وہ بھی اس ذوق کے ساتھ، نہ ان کی معرفت ہم حاصل کریں، نہیں ان کی شان کا پتہ ہو، پھر ان کی فرما، ان کے بات، ان کی سیرت کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ دوسرا پہلو ہے، جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو، جب وہ سمجھتا ہی علی کو اپنے جیسا ہو، جو سمجھتا ہی اپنے جیسا ہو، اس کو کیا علی سمجھ آنا۔ صلوات پڑھیے مل کے، میں آیت مجھے نہیں بھولی، بات سے بات نکل رہی ہے۔ ہم شیعہ اثنا شریف شاہ صاحب مشرک نہیں ہیں، بولے سارے پیچھے تک بولے، مشرک مشرک نصیری، ہاں غالی مشرک نصیری اصطلاح نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ہم مقصر بھی نہیں ہیں، نہ ہم غالی ہیں، نہ مقصر ہیں، نہ نصیری ہیں، سب کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ علی کے فضائل میں اگر کسی نے زیادہ غور و غوص کرنے کی کوشش کی تو بس اوقات اگر اس کا عقیدہ توحید مضبوط نہ ہوتا تو وہ بھٹک جاتا، یہ تعریف کہہ رہی ہے، وہ بھٹک جاتا۔ اب میں جو آپ کے سامنے عقیدہ رکھنے لگا اس کے بعد میں آیت اور اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، توجہ، بسم اللہ، اور یہ بھی میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ پھر سنیں، ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ آپ کا بھی عقیدہ نہیں، میرا بھی عقیدہ نہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت کے 4 امام ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اپنی ہر بات کا پہلے بھی ضامن اب بھی ضامن۔ امام ابو حنیفہ نام سنا ہوا ہے، امام مالک نام سنا ہوا ہے، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، 4 امام نام سنے ہوئے آپ سب نے، جانی پہچانی شخصیات ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے جن کا نام ہے امام شافعی، ان کے شعر میں نے کل پڑھے تھے۔ اب آپ کو میں امام شافعی کا عقیدہ بتاتا ہوں، علی کے بارے میں فیصلہ خود گھر میں کر لینا، فیصلہ خود کرنا۔ اور بسم اللہ مولا سلامت رکھے، توجہ کے ساتھ۔ امام شافعی نے کیا کہا؟ یہ میں نے پہلے کہا یہ میرا عقیدہ نہیں، آپ کا نہیں، لیکن امام شافعی کا عقیدہ۔ امام شافعی نے کہا، امام پھر کہہ رہا ہوں، امام شافعی نے کہا، امام شافعی نے کہا، امام شافعی نے کہا، گھر میں جا کے سوچنا ٹھنڈا پانی پی کے، اور یہی سوچنا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، وہ کدھر نکل گیا، وہ کس طرف چلا گیا۔ حیدری کیا کہا امام شافعی نے؟ لو ان المرتضی ابدا محلہ لأضحى الناس جرا سجدا لا كفى في فضل مولانا علي وقوع الشك فيه انه الله موت الشافعي ولم يدري علي ربه وربه الله۔ اب جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اپنی زبان کا بھی پابند، حوالے کا بھی پابند، منبر مقدس پہ بیٹھ کے غلط بیانی نہیں کروں گا۔ امام شافعی نے کہا اگر مرتضی علی اپنا اصلی مقام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے تو بندگان خدا علی کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ میری بات پوری ہو گئی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام شافعی نے کہا میرے مولا علی کے فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے بعد آخری جو
قبلہ شافعی کا وہ کہتا ہے میں تو حیران ہوں اہل سنت کا اتنا بڑا امام اسے پتہ نہ چل سکا کہ خالق کون مخلوق کون، جبکہ علی خود کہتے تھے میں اس کی مخلوق ہوں۔ علی نے خود کہا ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا من جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ علی کی توحید کے سب کے سامنے واضح ہے۔ امام شافعی نے کہا مات شافعی ولم یدری، ارے شافعی مرتے مر گیا اسے پتہ نہ چلا اس کا رب اللہ ہے یا علی ہے۔ تھوڑی سی کوشش پچھلے بھی کر لیں نعرے کی، پچھلے جو بیٹھے آپ کو اگر نعرہ آتا ہے تو ایک آپ لگا دیں، نہیں تو میں آپ کی طرف سے لگاتا ہوں۔ یا علی علیہ السلام، علی کا ذکر عبادت ہے اور اس عبادت میں سب کو شریک ہونا چاہیے۔ سرنامہ کلام میں جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل، اب تھوڑے آپ کے میرے خیال میں بیدار ہو گئے ہیں، اب موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے، یہ آپ کہیں یہ بات، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ کہہ دیجئے آپ اے محمد، اے پالنے والے مجھے سچائی کے ساتھ یہاں داخل کر، یعنی اس شہر مکہ میں، مکہ کی بات ہو رہی تھی، یہ فتح مکہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وہ عنوان ہے، اور مجھے سچائی کے ساتھ یہاں سے نکال، اور کیا اپنی طرف سے مجھے ایک طاقتور مضبوط مددگار عطا فرما۔ توجہ ہے، وجعل لی، میرے لیے قرار فرما، من لدن کا، اپنی طرف سے، سلطانا، مضبوط، نصیرہ، مددگار۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا محمد کو یہ تو دعا مانگ، بات سمجھے نا، تو یہ دعا مانگ۔ فتح مکہ تھا، مکہ فتح ہو رہا تھا، 360 بت تھے، لات، ہر قبیلے کا الگ بت، لات، منات، عزا، حبل، یغوث، یعوق، نصرہ وغیرہ وغیرہ بت رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے جو بڑا تھا وہ تھا حبل، سب سے بڑا، باقی بت تو گر گئے، یہ بت باقی بچ گیا۔ تو وہ وقت بھی آ گیا کہ جب امیر المومنین مہر نبوت کے سوار نے مہر نبوت کی سواری کی اور اس بڑے بت کو بھی توڑ دیا۔ جب بت کو توڑا تو پیغمبر نے کہا علی اب کیا محسوس ہو رہا ہے؟ علی نے مسکرا کے کہا لو شئت لنلت علی العرش، اگر اب علی چاہے تو عرش کے پائے کو پکڑ لے۔ یہ اس موقع کی دعا ہے، یعنی دعائیہ آیت ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ابن عباس سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی توجہ کے ساتھ، ابن عباس نے کہا لقد استجاب اللہ لنبیہ دعاءہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے اس آیت کے بارے میں؟ لقد استجاب اللہ لنبیہ دعاءہ فآتاہ علی ابن ابی طالب سلطانا ینصرہ علی اعدائہ۔ ابن عباس نے کہا پیغمبر نے دعا مانگی فتح مکہ کے دین پالنے والے مجھے مضبوط مددگار عطا کر۔ اللہ نے محمد کی دعا قبول کر لی، اللہ نے علی کی شکل میں وہ مددگار عطا کیا۔ قیامت تک جو محمد کے دین کا محافظ رہے گا۔ اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے تو ہاتھیے پر حق نے کیوں مدد مانگی؟
شرک ہے تو ہادی برحق نعوذ باللہ یہ کام کر رہا ہے۔ آج کل کے مسلمان کے عقیدے کے مطابق تو یہ شرک ہے جو آج کل کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ یار حیران، ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو جگہ ہے یہ فتنہ فساد کی نہیں ہے، یہ پیغام کی ہے، لیکن اپنا موقف دینا ہے ہم نے، اپنا شیعہ کا موقف۔ ہم ماتم داری کرتے ہیں، عزاداری کریں، ہم اہل بیت سے مدد مانگتے ہیں، عقیدہ قرآن بھرا ہوا ہے۔ ابھی میں آیتیں شروع کروں صبح تک آیتیں ختم نہیں ہوں گی، میں جو آیت پڑھوں جتنے دن باقی مجالس کے بچ گئے ہیں تو اگر میں فقط یہی موضوع رکھوں تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ میں تمہیداً حکس بیان کیے جاتے ہیں یہاں پہ تاکہ مومنین کے ذہنوں میں ایک پوائنٹ آ جائے، ایک نقطہ ذہن میں آ جائے۔ عجیب بات ہے کہ ہر چیز میں شرک، ہر چیز میں ایک بات غور کیجئے۔ بس اوقات کہا جاتا ہے کہ اب عزاداری کے دن آ رہے ہیں نا، آپ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ مبارک اٹھاتے ہیں، شبیہیں بناتے ہیں نا، تو اعتراض کرتے ہیں یار یہ تو شیعہ لوگ جو ہے نا یہ شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک حوالہ نقضی جواب ذہن میں رکھیں۔ تاریخ مدینۃ السلام جو کہ تاریخ بغداد کے نام سے منقول ہے، مشہور ہے، تاریخ بغداد، تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی کتاب، جلد نمبر 2 کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ میں پڑھوں گا۔ اگر حوالہ آپ کو اور کریکٹ چاہیے تو آگے کمرے میں مجھ سے حوالہ لے لینا، توجہ کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ۔ حدثنا یحییٰ وسعید یسبہ، یا ایک آدمی کا نام ہے، وہ بیان کر رہا تھا، سعید کہتا ہے میں سن رہا تھا، سعید سن رہا تھا، یحییٰ بیان کر رہا تھا، کیا بات؟ ان ابا حنیفہ قال لو ان عبدا عبد اللہ بہذا النعل ويتقرب بهذا النعل لم ارى بذلك بأسا۔ توجہ، ابو حنیفہ اہل سنت کے امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے جوتے کے توسل سے اس کو تقرب خدا کا ذریعہ بنائے، میرے جوتے کو، اور اس کے ذریعے اللہ سے مانگے تو میں اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھتا۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ جناب ابو حنیفہ کا جوتا تقرب کا ذریعہ بن سکتا ہے، حسین کی شبیہ نہیں بن سکتے۔ دوست کو ضرورت ہو حوالہ میں حاضر انشاءاللہ۔ تو یہ ان چیزوں کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ ایک اور آیت ذہن میں رکھیں، میں ہنس دے رہا ہوں، تفصیلی نہیں پڑھوں گا۔ سورہ الحدید، قرآن پڑھے ہوئے ہیں سب، آیت نمبر جو معرفت رکھتے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میں پہنچ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب توجہ کے ساتھ، بھائی جان شاہ صاحب آیت کا مزاج دیکھیں، پھر اس میں لفظ دیکھیں تو فیصلہ آپ خود کریں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کوئی فیصلہ کریں۔ شرک کسے کہتے ہیں وہ فیصلہ کریں، کون کیسے بندہ مشرک بنتا ہے۔ سورہ الحدید، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ارشاد رب العزت ہوا اور ہم نے لوہے کو اتارا، نازل کیا۔ اگلی آیت، فیہ بأس شدید، جس میں سختی ہے، جس میں سختی ہے، سخت ہے، مضبوط ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور جس میں لوگوں کے لیے بڑا نفع ہے، لوگوں کے لیے بڑی نفع مند چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ بھی کہ اللہ دیکھے، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی بین دیکھے مدد کرتا ہے۔ بات سمجھنا، لفظوں کو پر غور کرنا۔
یہی ترجمہ سنی بھی کرے گا. اگر اس آیت کا ترجمہ کوئی یہ نہ کرے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اس میں جو ینصرہ میں ضمیر ہے، اس میں اگر کوئی گڑبڑ کرے تو قیامت تک اس آیت کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں، اور یہ کہ اللہ یہ چیز جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کی اس کے رسول کی پیر دیکھے مدد کرتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوہا آسمان سے اترا؟ بتائیے نا، نہیں اترا. معدنیات ہے لوہا، پہاڑوں میں ہوتا ہے، یہ آسمان سے نہیں اترتا. جہاں تک میری معلومات ہے فقط ایک لوہا اترا تھا، حیدری، جس کا نام ہے ذوالفقار. وہ ایک ہی لوہا اترا تھا اور یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ بھی بتا دوں ذوالفقار کو ذوالفقار کیوں کہتے ہیں؟ معصوم سے کسی نے پوچھا تھا، سرکار نے فرمایا اس کی 2 وجہ ہیں. فقر، یہ عربی میں لفظ فقر استعمال ہوتا ہے، یہ جو ریڑھ کی ہڈی فقر کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں یہ جو ہے مین عضو جسم کا. فقر غربت افلاس کے لیے بھی آتا ہے. اس کو اس لیے ذوالفقار کہتے ہیں کہ جب یہ جس پر چلی اس کو دنیا میں اولاد سے جدا کر دیا اور آخرت میں اسے جنت سے جدا کر دیا. یہ غربت دیتی ہے. ذوالفقار کی یہی تعریف ہے کہ یہ غربت دیتی ہے، بندے کو قریب کرتی ہے، دنیا میں اولاد سے دور، آخرت میں جنت سے دور. اور اگلی آیت میں کیا تھا؟ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ ذوالفقار نے کہاں کہاں فائدے دکھائے. ذوالفقار کے فائدے تو تاریخ میں رقم ہو چکے ہیں. تاریخ نہیں چھپا سکتی نہ ذوالفقار کو اور نہ صاحب ذوالفقار کو. اس لیے صفین کے میدان میں کسی نے کہا تھا، تھک نہیں گئے؟ پکی بات ہے، جاگ رہے ہیں نا. صفین کے میدان میں کسی نے کہا تھا ملالی کو، بڑی جنگ ہو رہی تھی، اللہ تشتری فرسن عتیقہ شاہی، اللہ تشتری فرسن عتیقہ کالا ما حاجت علی بے. کسی نے کہا تھا علی کو یہ دوسرے تو بڑی اچھی نسل کے گھوڑے رکھتے ہیں، آپ بھی کوئی اچھی نسل کا گھوڑا رکھ لیں. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ حیدری کہا، امیر المومنین نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو میدان میں کھڑا رہتا ہے اسے میں کہیں جانے نہیں دیتا، اور جو بھاگ جاتا ہے اس کے پیچھے میں جاتا نہیں ہوں. بڑھائے تو علی سے ان دکھاوے کے جراروں کو، بڑھائے تو علی سے ان دکھاوے کے جراروں کو، نہیں آتا پکڑنا دیکھ کبھی جن بیچاروں کو. بہادر تو کہتا ہے انہیں لیکن کسی دن میں کبھی لڑتے نہیں دیکھا تیرے ان 30 ماروں کو. نعرہ یہ ایک جملہ موجود ہے کتب کے اندر، بولا جاتا ہے لا ضربا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ زیادہ ترجمہ نہیں کروں گا، آپ میں سمجھ رہے ہیں نا، ترجمہ نہیں کروں گا. لا ضربا ولا ضربا، نہ کبھی کسی کو مارا نہ کبھی مار کھائی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر. حیدری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ علی کون تھے؟ میدان میں لڑتے تھے. ذوالفقار کی فضیلت. اچھا وہ جو میں آج پہ آ رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے. ذوالفقار اور صاحب ذوالفقار یہ دونوں ہی معجزہ ہیں. میرے لفظ کو ضائع نہیں کرنا. ذوالفقار شاہ جی، ذوالفقار اور صاحب ذوالفقار دونوں ہی معجزہ ہیں جو بشر کی طاقت اور قدرت سے جن کو سمجھنا ناممکن ہے. یہ جو آیت کا آخری حصہ تھا یہ بہت ہی خطرناک ہے کمزور دل عقیدوں کے لیے. کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا شعبہ ہے کہ وہ دوائیوں پر لکھا ہوتا ہے یہ دوائی بچوں کی پہنچ سے، بولے نا یہ دوائی بچوں کی پہنچ سے. جس بندے کا عقیدہ توحید کمزور ہے یہ دوائی میں اس سے دور
کر رہا ہو. کیا قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور یہ کہ اللہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کی مدد کرتا ہے, کون اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے بن دیکھے عقل کے اندھے. میں علی مدد کہوں یا علی مدد کہوں تو کفر کے فتوے لگاتا ہے, تیرا خالق خود مدد مانگ رہا ہے. تیرا خالق خود مدد مانگ رہا ہے. اس پر تو اعتراض کسی نے نہیں کیا. یہ اسلوب سکھایا جا رہا ہے ہمیں, اسلوب. مدد مانگنا بابا شرک نہیں ہوتا. ہم مدد کس عنوان سے مانگ رہے ہیں؟ کیا مجھے خدا سمجھ کے مانگ رہے ہیں؟ نہیں, خدا کی مخلوق ہیں, مظہر صفات خدا ہیں, مظہر صفات الہیہ ہیں, ظرف الہی ہیں, تجلی نور الہی ہیں. میرے بات کو ضائع نہیں کرنا. تجلی نور الہی ہیں. اس آخری جملہ, اس قادر مطلق ذات. کسی نے اعتراض کیا تھا مولا علی کے اوپر, پھر بات سے بات نکلتی ہے. نہج البلاغہ سرکار اپنے فضائل بیان کر رہے تھے اور ایک مریض بیٹھا تھا. اسے کیا کہتے ہیں جس کا پیٹ خراب ہوتا ہے, زیادہ خوراک جو نہیں کھا سکتا نا, فوڈ کیا کہتے ہیں, فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں نا, اس کو کوئی معدے کا مسئلہ تھا. تو مولا علی نے کوئی فضیلت کی بات کہی تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ اکبر, یہ کیسے. بس اس نے جب کہا علی کو یہ کیسے ہو سکتا ہے, علی کے چہرے پہ جلال آیا. یہ عام جلال نہیں تھا, یہ سمجھیں قہار کا جلوہ تھا. توجہ توجہ, میرے لفظوں کو ضائع نہیں کرنا. قہار کا جلوہ تھا علی کے چہرے سے جو واضح ہو رہا تھا. علی نے کہا نہج البلاغہ اٹھا لے, یہاں بھی موجود ہے. ولی نے کہا ویلک, تجھ کو ہلاکت ہو, تجھ پہ فائع ہو, تجھ پہ نافرین ہو. لا تقدر عظمت اللہ علی قدر عقلک فتکون من الحالکین. ارے کم بخت, اللہ کی عظمت کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ مت تول. بسم اللہ. اللہ کی عظمت کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ مت رکھ. یہ اتنا سا دماغ ہے, مثلا اس میں کام کرنے والا جو آلہ ہے اس کا وجود تو شاید ایک سم جتنا ہے. سم کے وجود کے مطابق آلہ جو سارا سسٹم کنٹرول کرتا ہے, اس محدود دماغ کے اندر وہ مطلق ذات نہیں آ سکتی, وہ مطلق ذہن میں نہیں آ سکتا. تو جلدی نہ کیا کرو, اگر وہ مطلق نہیں آ سکتا تو یہ اس مطلق کی صفات رکھنے والے بھی عقلوں میں نہیں آ سکتے. بس عبادت کافی ہو گئی. مولا سبھی قبول کرے, میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ قبول ہوں. مومنین کی شرکت رونا نہ آئے تو ہے کر دیا کریں. ہے کرنا بھی عبادت, تسبیح کا ثواب ہے. ہے کرنا مظلوم کے غم میں, ہے کرنا تسبیح کا ثواب. یہ راج دلارے ہیں جناب زینب عالیہ کے. چند منٹوں میں میری کوئی طاقت نہیں ہے, میں عام انسان ہوں. زینب عالیہ مخدر ہے کونین, مخدوم ہے کونین. عصمت اللہ جن کا لقب تھا, اللہ کی عصمت. میں ان کی شان ان کے بارے میں کچھ عرض کروں. بس میں اتنا ضرور کہتا ہوں, بہن بھائیوں کے درمیان محبت ہوتی ہے, فطرت کا تقاضا ہے. خدا کی قسم حسین اور زینب کی محبت نرالی تھی. 5 یا 6 ہجری میں دنیا میں تشریف لائیں, اور ارباب مقاتل نے, تاریخ نے یہی لکھا کہ جب سے ہی کچھ ہوش سنبھالا حسین سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کرتی تھی.
حسین سے جدائی کا تصور بھی ناممکن تھا. حتیٰ کہ اتنے تک میں نے روایات میں پڑھا ہے 2 سال کا بیوی کا سن تھا, رات کو سوتی نہیں تھی, روتی تھی. حسین کو بلاؤ. میں نے تو لفظ پڑھنے ہیں, میں پتھر دل کا ضامن نہیں ہوں, میں پتھر دل کا ضامن نہیں ہوں, میں تو ان میں پڑھ رہا ہوں کہ جن کے دل میں سینے میں گوشت کا وجود ہے, گوشت رکھتے ہیں جو پتھر نہیں رکھتے. مولا پرسہ قبول کرے. حسین اٹھاتے خاموش ہو جاتی. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے, اتنا تک پڑھا ہے, اگر حسین کبھی باہر چلے جاتے ہیں بچپن کھیلنے کے لیے, دونوں بھائی دروازے پہ سارا دن کھڑی رہتی. اللہ اکبر. میں نے آج اس بیوی کے 2 لالوں کی شہادت پڑھی ہے, اپنے ذہن کو بنائے. تھوڑا میں آپ کا ذہن تیار کر رہا ہوں, مسائل کی طرف آپ کا ذہن تیار کر رہا ہوں. آپ کی معراج عبادت عطا ہو جائے, آپ کی آنکھوں کو نماز عطا ہو. وہی نماز میں نے اقامت کہتی ہے, اب تیاری کریں نماز کی. عشق حقیقی کی نماز ادا ہو گئی. میرے غیور کوٹلی کے سادات و غیر سادات مومنین دروازے پر کھڑی رہتی. ماں کہتی ابھی آ جائے گا. نہیں اماں, جب تک حسین نہیں آئے گا مجھے سکون نہیں ملے گا. جب تک حسین نہیں آئے گا میں دروازے پہ کھڑی رہوں گی. حسین کی چہرے کی عاشق, حسین کے ساتھ اتنا عشق تاریخ بشریت میں کسی بہن بھائی میں یہ عشق محبت نظر نہیں آتی. اور میں آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ جب حسین نے ارادہ کیا تیاری کا, زینب سے یہ پہلے شادی کے موقع پر جناب عبداللہ بن جعفر سے عقد کے موقع پر یہ شرط طے ہو چکی تھی. مولا علی نے طے کر لی تھی کہ اگر زینب حسین کے ساتھ کربلا جانا چاہے تو اسے نہیں روکنا, کیونکہ حسین کے بغیر زینب مر جائے گی. بسم اللہ. ایک معراج بلند کریں عبادت. اجرکم اللہ. زینب مر جائے گی. اسی شرائط کی بنیاد پر شرائط طے ہو چکی تھی. زینب نے بھی بھائی کے ساتھ ارادہ سفر کیا. اچھا جب ارادہ کیا نا جانے کا, کیا صاحب سادات بیٹھے مجھے معاف کرنا, جب گھر سے نکلنے لگی نا جناب عبداللہ, بہت بڑے رئیس تھے, بہت بڑے رئیس تھے, بہت بڑی منزلت مقام پہ فائز تھے. کہا میرے گھر سے جو لے جانا چاہو لے جاؤ. توجہ کے ساتھ آخری بندے تک میں اس درد دل کے ساتھ اپیل کرتا ہوں. میں آپ کو مسائل سمجھا کے پڑھوں گا, آہستہ پڑھ رہا ہوں, آپ میرے ساتھ تعاون کریں, اپنی عبادت کو بلند کریں. جناب عبداللہ نے کہا تھا گھر میں سے سونا چاندی ہیرے جواہرات نوکر کنیز جو چاہیے ساتھ لے جاؤ, مگر میرے 2 بیٹوں کو میری طرف سے ضرور ساتھ لے جانا. خدا کی قسم جو مقاتل میں نے پڑھا, جب ودا کرنے آئی نا اپنے شوہر سے, کمرے میں گئی ہے, عبداللہ باہر بیٹھا ہوا ہے. کچھ دیر لگ گئی, عبداللہ نے سوچا کہ کوئی قیمتی چیز اٹھا رہی ہے, اس کا حق ہے, اس کا گھر ہے, زینب کا گھر ہے, زینب لے جائے جو چیز لے جائے. جناب عبداللہ کی سخاوت عرب میں مشہور و معروف تھی, اتنی سخی شخصیت تھے. خدا کی قسم جب زینب باہر آئی ہے, عبداللہ نے کہا کچھ نہیں اٹھایا, کچھ نہیں ساتھ لیا, ایک رومال تھا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. ایک رومال تھا, توجہ, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. عبداللہ نے کہا اور کچھ نہیں اٹھایا, کیا لے کر جا رہی ہے؟ یہ سارا خزانہ آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں. کہا عبداللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے یا ایک ماں زہرا کی چادر لے کے جا رہی ہے. اللہ 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 اکبر. یا اپنے ساتھ وہ رومال لے کے جا رہی ہوں جو میری ماں زہرا نے اپنے ہاتھ سے سیا تھا. ارے اس کا ٹائم آئے گا, کسی کو اس رومال کی ضرورت ہوگی. اجرکم اللہ. مولا آپ کا پوچھا قبول کرے.
آپ اگر تھک نہیں گئے، میں نے دو جملے شہادت کے پڑھنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب میری طرف توجہ کریں، میں بیوی کی ایک کرامت یہاں پہ سنا دوں تاکہ یہ رونے کے دن ہے نا، یہ گریے کے دن ہے۔ جس طرح فضائل آپ نے سننا ہے عقیدت سے، جو جملے مذہب کی بھی سنیے۔ علامہ محدث نوری رحمت اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں، سید محمد باقر سلطان آبادی، سلطان آباد ایران کا شہر ہے، ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ واقعے کو توجہ سے سننا، اور جب آنکھ بسنے کا ارادہ تو آنکھ کو روکنا نہیں ہے، اس کو بہنے دینا، یہ عبادت ہو رہی ہے۔ سید محمد باقر سلطان آبادی کی دائیں آنکھ ضائع ہو گئی تھی، سخت بیمار، بہت علاج کیا، معالجہ ہوتا رہا، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، آپ نے کہیں سفر نہیں کرنا، بچوں کے ساتھ سفر نہیں کرنا، یہ آپ کی آنکھ ضائع ہو جائے گی۔ اتنے تک ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اگر آپ 6 زیادہ سے زیادہ سال، کم از کم 6 مہینے بستر پر لیٹے رہیں، آپ کی آنکھ ٹھیک ہوگی۔ ان کا ایک ماننے والا شاگرد دوست قریب آیا، کہا استاد جی آپ کی آنکھ کا علاج کربلا میں ہے، خاک شفا آپ کی آنکھ پہ ڈالیں گے، خاک شفا کی برکت سے آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ سید محمد باقر نے کہا بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، میں بھی عالم دین ہوں، مجھے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں کہ یہاں سے سفر نہیں کرنا۔ بہرحال سید محمد باقر نے بہت اصرار کے بعد سفر کا ارادہ کیا، چند کلومیٹر ہی چلے ہوں گے یا اتنا شدید درد اٹھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور اس درد کا اثر ان کی بائیں آنکھ پر بھی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا جو قافلے میں تھے آپ کربلا نہ جائیں، واپس گھر سلطان آباد چلے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اب دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ سید محمد باقر روایت نقل کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، سو گیا، درد تھا، میری آنکھ بند ہو گئی تھی، دائیں آنکھ۔ میں نے نقشہ دیکھا، کچھ سواریاں گزر رہی ہیں اور ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کرو، یہاں سے زینب بنت علی کا گزر ہو رہا ہے، اجرکم اللہ، مولا آپ کا فرشہ قبول کرے۔ سید محمد باقر کہتے ہیں جیسے میں نے زینب کا نام سنا، میں نے کہا میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میں آپ کو واقعہ سنا کہ آپ نظام سے اب تمام کرنے لگا ہوں، میرے حصے کی عبادت مکمل ہو گئی۔ سید محمد باقر کہتا ہے، خود علامہ نوری نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا کہ میں قریب گیا، میں قریب گیا اور میں نے اپنی آنکھیں جھکائی ہوئی تھی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا میری آنکھیں ضائع ہو رہی ہے، میں کربلا جانا چاہتا ہوں، مجھے شفا عنایت فرما دیجئے۔ اور یہ جو چادر ہے، توجہ، یہ زہرائے مرضیہ کی چادر ہے، میں کوئی غیر نہیں، آپ کی نسل سے سید زادہ ہوں، اگر آپ مجھے خود اجازت دے دیں تو چادر کا ایک حصہ میں اپنی آنکھ پہ لگاؤں، مجھے شفا عطا ہو جائے گی۔ سید محمد باقر کہتے ہیں مجھے زینب نے اجازت دی، ایک کپڑے کا لڑ میں نے اپنی آنکھ سے لگایا، اجرکم اللہ، مولا آپ کی عبادت قبول کرے۔ اسی وقت میری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ اس چادر میں کسی نیزے کا نشان تھا، میں سمجھا نہیں سکتا، اجرکم اللہ، اس چادر میں نیزے کا نشان تھا۔ سید باقر کہتے ہیں میں نے کہا میرا اللہ بھی مجھے اپنی شفا دے دی، یہ بتائیے کون سے نیزے کا نشان ہے؟ اور جب یہ بات ختم ہوئی فبکت بکرا طویلا، اور زینب نے اتنا گریہ کیا، کہا میری ساری مصیبتیں ایک طرف رکھ دو، وہ مصیبت نہ ختم ہو سکے گی کہ جب آخری وقت ہے میرے ویر کا، وہ تو دنیا سے چلے گئے، شکر میرے خیال میں آ گیا اور نیزے سے حملہ کیا، میرا سر زخمی ہو گیا، ارے چادر پر اسی زخم کا، اسی حملے کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ اور آپ کا پرسہ قبول کرے، بڑی عبادت آپ نے کر دی، اپنے سینے پر ماتم جاری رکھیے، ختم کر رہا ہوں۔ دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا محمد، دوسرا تھا عون، یہ دونوں میدان کربلا میں آئے۔ بی بی کے کل 4 بیٹے ہیں، علی، عباس، عون و محمد، بیٹی کا نام تھا ام کلثوم۔
کربلا میں اب 1.5 منٹ اور آپ کی زحمتیں تمام۔ جب شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا نا، یہ دونوں بیٹے جعفر طیار کے پوتے زینب عالیہ کربلا کی شیر دل خاتون کے بیٹے سارا دن جنگ کا نقشہ دیکھتے رہے۔ کئی دیکھ رہے ہیں ہر کی لاش آ رہی ہے، کبھی بریر کی کبھی زہیر کی لاش خیموں میں آ رہی ہے، کبھی حبیب کا لاش آ رہا ہے۔ اب اصحاب چلے گئے، پیچھے بنو ہاشم بچ گئے۔ انہی بچوں نے دیکھا کبھی علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا تو کبھی یہ دیکھتے ہیں قاسم کا لاشا خیموں میں آتا ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں، اپنی اماں کے پاس گئے کہا اماں ہمیں مامو جان جنگ کی اجازت نہیں دے رہے، آپ مامو جان سے کہیں ہمیں جنگ کی اجازت دے۔ کہا بیٹا اب تم چلے جاؤ، تمہیں مامو ضرور جنگ کی اجازت دیں گے۔ اور وہ محمد ہے اپنے ماموں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا مامو جان اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ارے ہمارے اندر بھی ابو طالب کا خون ہے، جعفر طیار کے پوتے ہیں اور جنگ کے وہ کارنامے دکھائیں گے، رہتی دنیا تک زینب کا نام بلند رہے گا، ایسی جنگ پیاس کے ساتھ زینب کے بیٹے کریں گے۔ حسین نے کچھ تعامل کیا، وہ کیا تعامل تھا؟ کہا بات بیٹا تمہاری بھی ٹھیک ہے مگر میں کیا کروں، تمہارے جانے کے بعد میری بہن زینب کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جملے سننے تھے، یا وفا کی پیکرہ زینب اس خیمے میں آئی جہاں حسین تھے، کہا بھیا حسین انسان نہیں کیا، اکبر کے بعد تم بھی تو موجود ہو، ارے میں تمہیں اکبر کا پرزہ دیتی ہوں، تجھے میری عظمت کا واسطہ میرے بیٹوں کو جنگ کی اجازت دو۔ میں نے مقاتل میں دیکھا جتنے شہداء بھی ہوئے ہیں میدان میں زمین پہ آئے، زین سے اتر کے زمین پر جتنے بھی شہداء کربلا آئے ہیں، حسین نے ہر ایک شہید کو اٹھانے کے لیے خود کوشش کی، ہر ایک شہید کے سرحانے خود پہنچے ہیں۔ خدا کی قسم جہاں تک میں نے مقتل کو دیکھا ہے کہ دو واحد شہید ہیں جو زینب کے بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد دوسرے کا نام عون، ان کی لاش اٹھانے کے لیے عباس گیا تھا، حسین لاش اٹھانے نہیں گیا تھا۔ کوئی کے مومنین مجھ سے پوچھیں کہ کون سی جفا ہو گئی، میں یہی عرض کروں گا کہ جب یہ دونوں شہزادے میدان میں جنگ کرتے ہوئے زین سے زمین پہ آئے، ایک صدا دی انہوں نے یا ماجدنی چاچا جان ہماری مدد کیجیے۔ اس وقت حسین اسی خیمے میں تھے جہاں زینب بیٹھی تھی، حسین نے اٹھنے کا ماتم کیجیے، آخری میں میں پڑھ رہا ہوں، حسین نے اٹھنے کا ارادہ کیا، زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، کہا بھائیا کدھر جاتے، کہا وہ اپنے ننے پھولوں کو جنگ سے اٹھانے جانا ہوں، کہا نہیں تم نہیں جائیں گے، ارے یہ دونوں بیٹے تو میرے ہیں نا، ارے زینب کے بیٹے ہیں، جتنی دیر تم لگاؤ گے ان کو اٹھانے میں، وہاں جنگ کرنے میں، وہاں جانے میں، پھر واپس آنے میں، اتنی دیر مجھے غریب بہن کے خیمے میں میرے سامنے بیٹھے رہو، آج تمہارے چہرے کا دیدار کر لوں، پتہ نہیں کل یہ زیارت مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں زینب نے بھی تو نہیں اہل بیت کے سارے گھرانے کے مصائب ایک طرف، زینب کے مصائب ایک طرف، اتنی محبت اپنے ویر حسین سے زینب کو، کہا میرے بیٹوں کو اٹھانے نہیں جانا۔ اور جب بیٹوں کی لاشیں عباس اٹھا کے خیام میں آ گئے، زینب نے پہلے جتنے شہداء آتے تھے پہلے کرتی تھی، اب فقط ایک ہی بہن کیا، کہا